بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. بالآخر آج مجھے اس حویلی میں آنے کا موقع مل گیا تھا. میں جلدی جلدی ساری چیزوں کی تلاشی لے رہی تھی. سالوں پرانا سامان بالکل بوسیدہ ہو چکا تھا. ہاتھ لگانے سے بھی وہ ٹوٹ پھوٹ کر ایک جگہ گر جاتا. جیسے ہی میں نے الماری کے پٹ کھولے، پرانے رکھے ہوئے کپڑے ایک دم سے نیچے گرے تھے. عجیب سی بدبو اٹھی تھی. میں نے فوراً سے ہی الماری دوبارہ بند کر دی. باقی چیزیں بھی پرانی اور خستہ حال ہو چکی تھیں. بیڈ کی تو کوئی حالت ہی نہ تھی. لکڑی کے بیڈ کو دیمک پوری طرح کھا گیا تھا. اچانک ہی میری نظر کونے میں رکھی ایک صندوق پر پڑی. میرا پورا وجود خوشی سے کانپنے لگا. بالآخر وہ صندوق مل گئی تھی جس کی تلاش میں یہاں آئی تھی. میں دھیرے دھیرے صندوق کی طرف بڑھنے لگی، لیکن اس پر ایک پرانا زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا. تالا تو میں نے ایک جھٹکے میں ہی توڑ ڈالا تھا. جیسے ہی صندوق کی کنڈی کھولنے لگی، اچانک ہی کمرے کا دروازہ زوردار انداز میں بند ہوا. میں گھبرا کر پلٹی تھی. صندوق کو کھول بھی نہیں پائی تھی کہ اچانک یہ افتاد آن پڑی. پورا زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے باہر سے کنڈی لگا دی ہے. صندوق کھولنے کا خیال تو دل و دماغ سے بھگ سے اڑ گیا تھا. اب مجھے فکر اپنی جان کی تھی. کسی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا اور اندر میں اس ویران اور خوفناک حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی. دروازہ بجا بجا کر کھلوانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایسے لگتا جیسے میری کوئی بھی سننے والا نہیں. اب میں آنسوؤں سے رونے لگی. میرے لالچ نے مجھے کہاں پہنچا دیا تھا. میرا نام مشل ہے. میری بدقسمتی تھی کہ میں 9 بہن بھائیوں کے ساتھ اس دنیا میں آئی. میرا نمبر 5 پر تھا. مجھ سے بڑی 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا، جبکہ ایک بھائی اور 3 بہنیں مجھ سے چھوٹی تھیں. امی کو بڑا ارمان تھا کہ ان کے گھر میں لڑکوں کی ایک فوج ہو. اسی چکر میں لڑکیوں کی ایک فوج ان کے گھر آ گئی تھی. ہم 7 بہنیں اور 2 بھائی تھے. ابو کا اتنا بڑا کوئی روزگار نہیں تھا. وہ بیچارے چاٹ کا ایک ٹھیلا لگاتے تھے، لیکن ہماری بدقسمتی تھی کہ اس چاٹ کو کھانا کبھی بھی ہمارے نصیب میں نہیں تھا. ابو تھوڑی سی چاٹ بناتے تھے، وہ پورا دن میں فروخت ہو جاتی اور چند پیسے لے کر وہ گھر آ جاتے تھے. کبھی کبھی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ ایک پلیٹ ابو سے لے کر کھا لوں، لیکن ہمیں اتنی اجازت نہ تھی. امی کا کہنا تھا کہ پہلے ہی گھر کے حالات اس قدر خراب ہیں. بڑی بہنوں نے تو میٹرک کے بعد سلائی وغیرہ سیکھ لی تھی. کافی حد تک وہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا رہی تھیں، لیکن میں نے ضد کر کے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تھا. دونوں بڑی بہنوں کی عمریں بھی اب 27-28 کے قریب تھی، لیکن پھر بھی ان کے آنے والے رشتے ان سے زیادہ گھر کو دیکھتے تھے، جہاں غربت دور سے ہی ٹپکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی. بھائی بیچارہ تو ایک معمولی سی فیکٹری میں نوکری کرتا تھا، جہاں پر روز کی 400-500 دہاڑی اسے مل ہی جاتی تھی. لیکن اتنے بڑے کنبے کو پالنا آسان نہیں تھا. امی باجیوں کی جاتی ہوئی عمر سے پریشان تھی. کبھی وہ کسی درگاہ پر منت مانگ کر آتی، تو کبھی کسی مولوی کے پاس جا کر کسی اندیکھی بندش کو ختم کروانے کی کوشش کرتی. بار بار آ کر دعائیاں دیتی کہ نہ جانے کس بدبخت کی نظر میری بیٹیوں کے نصیب کو کھا گئی، جو ابھی تک ان کے رشتے بھی نہیں ہوئے. لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف امی کی غلط فہمی تھی. کسی کی نظر نہیں بلکہ غربت نے ہمارے گھر کو کھا لیا تھا. جہاں پر غربت افلاس کی بو آتی ہو، وہاں پر کون آنا پسند کرتا ہے. مجھے اپنے گھر کے حالات سے نفرت تھی. جب محلے کے لوگوں کو عیش و عشرت سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتی تھی تو خود کی زندگی سے نفرت ہونے لگتی تھی. آئے دن محلے میں کسی نہ کسی لڑکی کی شادی ہو رہی ہوتی تھی، لیکن میری باجیاں کسی کی بھی شادی کی خبر سن کر ان کے چہرے پر جو تاثرات آتے تھے اسے دیکھ کر میری روح چھلنی ہو جاتی تھی. ہم ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے. تھوڑی ہی دور بڑا شہر تھا جہاں پر اکثر لوگ خریداری کرنے کے لیے جاتے تھے. ویسے تو ہمارے علاقے میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، لیکن ہاں اس میں موجود ایک پرانی حویلی جو ہندوؤں کے دور کی تھی، وہ بہت سالوں سے خالی پڑی تھی. کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ اس خالی حویلی میں اب آسیب رہتے ہیں، اسی لیے کوئی بھولے سے بھی وہاں نہ جائے. ہم بھی اکثر اس کے سامنے سے گزرتے تھے، لیکن مغرب کے بعد تو کوئی وہاں سے گزرنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا. کچھ لوگ کہتے تھے کہ خوامخواہ یہ آسیب کا ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے. حالانکہ کافی سالوں پہلے اس میں امیر لوگ رہتے تھے جو اچانک ہی یہ حویلی خالی کر کے غائب ہو گئے.
میں نے بھی سن رکھا تھا کہ اس حویلی میں ان کا خزانہ آج تک موجود ہے جو نہ جانے کس کے ہاتھ لگے گا۔ یہ بہت تجسس والی باتیں تھیں، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اگر کوئی غلطی سے بھی اس حویلی میں جانے کی کوشش کرتا تھا تو وہ صحیح سلامت واپس نہیں لوٹتا، یا تو زخمی حالت میں واپس آتا یا پھر چند لمحوں میں ہی اس جہان سے کوچ کر جاتا تھا۔ ایک خوف و ہراس کی فضا اس حویلی کی وجہ سے ہمارے علاقے میں قائم رہتی تھی۔ اکثر لوگ کبھی بھولے بھٹکے سے اس گلی سے رات کے وقت گزرتے تو انہیں کچھ نہ کچھ اس حویلی کے اندر سے ایسی آوازیں سنائی دیتی کہ وہ چیختے ہوئے وہاں سے بھاگتے تھے۔ اب مجھ سے چاروں بڑے بہن بھائی شادی کے قابل تھے، لیکن دور دور تک ان کی شادی کی کوئی امید نہ تھی۔ مجھے ان پر ترس بھی آتا تھا، لیکن پھر یہ خوفناک سوچ مجھ پر حملہ آور ہوتی کہ ان کے بعد میرا نمبر ہے، اور ایسے میں بھی 35 سال کی ہو جاؤں گی، لیکن میری بھی شادی نہیں ہو سکے گی۔ ظاہر ہے گھر کے حالات تو کبھی بھی بدلنے والے نہ تھے۔ شدید مایوسی اور نا امیدی کی کیفیت ہم سب کے ذہنوں پر چھائی رہتی تھی۔ امی بھی بلڈ پریشر کی مریض بن چکی تھیں، ابو آج بھی چاٹ کا وہ چھوٹا سا ٹھیلا ہی لگاتے تھے۔ ہاں، امی نے بڑی بہنوں کی سلائیوں سے ان کے جہیز کی چند چیزیں ضرور جمع کرنا شروع کر دی تھیں۔ پھر ایک دن ایک رشتے والی عورت آئی، امی نے اس سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا تو وہ مٹکتے ہوئے کہنے لگی، ارے بہن کیا بتاؤں، آج کل تو 17-18 سال کی لڑکیوں کے رشتے نہیں ملتے، تمہاری بیٹیاں تو پھر 28-29 کی ہو رہی ہیں۔ میری نظر میں ایک رشتہ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، لیکن بہت امیر پیسوں والا ہے۔ میری مانو تو اپنی ایک بیٹی کی شادی اسی سے کر دو، عیش کرے گی۔ میں یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گئی۔ اس کے سامنے جا کر کہنے لگی، خالہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میری بڑی بہن کی شادی ایک شادی شدہ مرد سے ہوگی؟ آئندہ کبھی ایسے رشتے کا ذکر کیا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ میری زبان دیکھ کر توبہ توبہ کرنے لگی۔ امی نے بھی مجھے گھور کر دیکھا، لیکن مجھے یہ بات سن کر آگ لگ گئی تھی، کیونکہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بڑی بہن کو اس بات پر روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں ان کے لیے کیا کر گزروں۔ یہ حقیقت تھی کہ ہمارے گھر کے حالات بہت خراب تھے، غربت نے چاروں طرف سے ڈیرا ڈال رکھا تھا، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ کبھی بھی گھر کے خراب حالات نے ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا نہیں کی تھی۔ میری عمر ابھی 18 برس تھی، لیکن پھر بھی میں نوکری کرنے کا سوچ رہی تھی۔ جس طرح ہمارے علاقے سے کئی لڑکیاں فیکٹری میں جا کر کام کاج کرتی تھیں، لیکن ابو نے مجھے مایوس کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ خاندان والے باتیں کریں گے، پہلے ہی تمہاری بہنوں کے رشتے نہیں آ رہے، جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ اس گھر کی لڑکیاں فیکٹری میں جا کر نوکری کرتی ہیں، پھر تو وہ بالکل ہی لا تعلقی اختیار کر لیں گے۔ کالج میں پڑھنے والی میری دوست ہادیہ نے مجھے کہا کہ وہ شام کو ایک کوچنگ سینٹر میں چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہے، تم بھی وہاں پڑھا لیا کرو، اس طرح چند پیسے ہاتھ آ جائیں گے۔ جب میں نے ابو سے اس کی اجازت لی تو ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بچوں کو پڑھانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو ہادیہ کے ساتھ کوچنگ سینٹر چلی جایا کروں گی، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ کوچنگ سینٹر کا راستہ اسی گلی سے ہو کر گزرتا تھا جہاں پر وہ پرانی حویلی موجود تھی۔ یوں تو اس گلی میں اب 1-2 گھر ہی بچے تھے، کیونکہ کافی لوگوں نے اس آسیب زدہ حویلی کے خوف کی وجہ سے اپنے مکان اس گلی سے فروخت کر دیے تھے، بیچ باچ کر دوسرے شہر جا بسے تھے، اسی لیے اب صرف 2 مکانوں میں ہی مکین رہائش اختیار کیے ہوئے تھے۔ پھر میں نے ابو سے اس بات کا ذکر نہ کیا اور ہادیہ کے ساتھ کوچنگ سینٹر جانے لگی۔ ہادیہ کے گھر کے پاس ہی کوچنگ سینٹر تھا، یوں مجھے ہی وہاں سے اکیلے گزر کر اس کے گھر تک جانا پڑتا تھا۔ میں شام کے 7 بجے گھر لوٹتی تھی۔ ایک دن گھر واپس آ رہی تھی جب میں نے ایک گھر سے کسی بوڑھی عورت کے کراہنے کی آواز سنی۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا۔ سامنے کمرے پر نگاہ پڑی تو ہوش و حواس اڑ گئے۔ میلی کچیلی حالت میں وہ بوڑھی عورت بستر پر پڑی بری طرح کراہ رہی تھی۔ گندگی سے اٹا ہوا گھر، ایسے لگتا تھا جیسے سالوں سے اس میں صفائی نہ کی گئی ہو۔ بے اختیار بدبو کا ایک جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ اف خدا، کوئی ایسی حالت میں بھلا کیسے اپنی زندگی گزار سکتا ہے؟ مجھے اس بوڑھی عورت پر بے تحاشا ترس آیا۔ وہ پانی مانگ رہی تھی،
میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا، پھر اسے اس کی دوا کھلا دی۔ دوا کھانے کے بعد اس کی تکلیف میں کمی آئی تھی۔ جبھی ساتھ والی پڑوسن چلی آئی، مجھے دیکھ کر کہنے لگی، ارے کب تک اس بڑھیا کی خدمت کرو گی؟ اس سے تو سبھی اکتا جاتے ہیں، پہلے اس کی اولاد چھوڑ کے بھاگ گئی، اب ہم بھی اس سے تنگ ہیں، نہ جانے کتنے سال جیے گی یہ منحوس۔ مجھے اس کا لہجہ بہت برا لگا تھا، اس لیے میں تیز لہجے میں کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہی ہیں خالہ آپ؟ بھلا کوئی انسان کسی انسان سے کیسے تنگ آ سکتا ہے؟ اگر خدا نے ان کو زیادہ لمبی عمر دی ہے تو وہ اپنی مدت پوری کر کے ہی اس دنیا سے رخصت ہوں گی، نہ کہ آپ انہیں یوں بد دعائیں دینے لگ جائیں۔ وہ عورت غصے میں آنکھیں نچا کر کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے اتنی ہمدردی ہے تو تم اس کی خدمت گزاری کرنے آ جا کرو۔ دیکھ نہیں رہی اس کا گھر کس قدر بوسیدہ ہو رہا ہے؟ بھئی ہم لوگ تو اس گھر میں جھانکنا بھی پسند نہیں کرتے، آخر اس کی سگی اولاد اسے کیوں چھوڑ کر بھاگی ہے؟ تبھی میں اماں کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، اماں جی آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اب میں روزانہ آپ کے پاس آیا کروں گی، یہ جتنی بھی گندگی ہے جلد ہی آپ کے گھر سے دور ہو جائے گی۔ میری ہمدردی پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر کہنے لگی، نہیں بیٹا، بس زندگی کے 2 دن ہی بچے ہیں، کسی طرح انہیں کاٹ لوں گی، اس کے بعد تو قبر میں ہی سکون ملے گا۔ وہ عورت تو سر جھٹکتے ہوئے جا چکی تھی، لیکن مجھے ان کی حالت نے بہت متاثر کیا۔ گھر جا کر بھی میں بہت بے چین رہی۔ پھر میں نے امی کے سامنے تذکرہ کیا کہ امی ایسے ایسے اس گلی میں رہنے والی بوڑھی عورت آج اتنے برے حال میں ہے۔ امی نے پہلے مجھے گھور کے دیکھا، کہنے لگیں کہ تم اس گلی سے گزر کے کیوں جاتی ہو، اور وہ بھی شام کے وقت؟ اور جس عورت کی تم بات کر رہی ہو وہ اپنے دور کی امیر کبیر عورت تھی، اس کا نام نائلہ درانی ہے، وہ اس علاقے کی سب سے امیر عورت تھی، لیکن دیکھو وقت اور حالات نے اس بیچاری کو کہاں پہنچا دیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی، چاروں بیٹے امریکہ میں اپنی اپنی فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، جبکہ بیٹی بھی کینیڈا شفٹ ہو گئی ہے۔ یوں اس کا حال پوچھنے والا کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی اسے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے۔ آج اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ بستر پر پڑی تڑپ رہی ہے۔ امی نے تو اس کی کہانی سنا دی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس بوڑھی عورت کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گی، مجھ سے جتنی خدمت ہو پائی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جیسے ہی کوچنگ سینٹر سے چھٹی ہوتی میں فوراً ہی اس اماں جی کے گھر چلی آئی۔ پہلے جھاڑو لے کر اس کے گھر کی پوری گندگی صاف کی، دیواروں کو جھاڑا، بڑے بڑے جالے ہٹائے، اس کے بعد اس کے کچن کی صاف ستھرائی کی۔ ایک بات محسوس کر کے میرا ماتھا ٹھنکا تھا، اگر یہ بوڑھی عورت اتنے سالوں سے اکیلی رہ رہی ہے اور اس کی اولاد کا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ پڑتی ہو؟ تبھی میں نے تجسس سے یہ بات اماں جی سے پوچھی۔ وہ کہنے لگی، ارے بیٹا، وقت کے ساتھ ساتھ میری آنکھیں تو دھندلا گئی ہیں، بس رات کے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اس گھر میں آتا ہے اور چپ چاپ سارا سامان رکھ کے چلا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آتا ہے، لیکن بس کوئی ہے جو میری چپ کے مدد کر رہا ہے۔ ان کی بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں حیران ہو گئی، دل چاہتا کہ ایک رات رک کر اس بات کی تحقیق کروں کہ آخر وہ کون اتنا مہربان شخص ہے جو اماں جی کے پاس اس کی مدد کرنے آتا ہے۔ بے اختیار میرے دل سے اس کے لیے دعا نکلنے لگی۔ بظاہر ان کا گھر بہت گندگی سے بھرا ہوا تھا، لیکن پھر بھی ساز و سامان کی کوئی کمی نہ تھی، حتیٰ کہ کچن میں بھی سارا سامان، راشن وغیرہ موجود تھا۔ اب میں ان کے لیے سوپ وغیرہ بھی بنا دیتی، دلیا بھی بنا دیتی، انہیں جس چیز کے کھانے کی خواہش ہوتی میں ان کی فرمائش پر وہی سب کچھ بنا دیا کرتی تھی۔ یوں رات کے 9 بجے میں گھر لوٹنے لگی۔ امی ابو اس بات پر غصہ کرنے لگے۔ پھر میں نے بالآخر انہیں سچائی بتائی اور کہا کہ میں اماں جی کی خدمت گزاری کرنے کے لیے ان کے گھر پر رکتی ہوں۔ ابو خدا کے لیے مجھے روکیے گا نہیں، کیونکہ نہ جانے کب بیچاری کی آنکھیں بند ہو جائیں، میں انہیں ایسے اکیلے تڑپتے ہوئے مرنے نہیں دینا چاہتی۔ امی ابو کی ہمدرد فطرت کی وجہ سے ہم سارے بہن بھائیوں میں نیکی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ پھر اس دن کے بعد سے امی ابو نے مجھے منع نہیں کیا۔ اب میں ہر روز اماں جی کے گھر آنے جانے لگی۔ یوں میری خدمت گزاری سے جلد ہی وہ زندگی کی طرف لوٹنے لگی۔ اب وہ ایک بار پھر سے جینے کی امنگ کرنے لگی تھیں، ورنہ پہلے وہ بار بار یہی کہتی تھیں کہ نہ جانے کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، کوئی بھروسہ نہیں۔
پھر ایک دن مجھے یہ جان کر حقیقت ہوئی کہ اماں کی عمر 90 برس تھی. وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار رہی تھیں، لیکن آج تک یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ اماں جی کی آدھی رات کو خدمت کرنے والا وہ آدمی کون تھا جو چھپکے سے ان کی مدد کرنے آتا تھا. پھر ایک دن میں امی سے کہنے لگی کہ میں ایک رات کے لیے اماں کے گھر رکنا چاہتی ہوں. اس بات کی انہوں نے اجازت نہ دی. کہنے لگی ہرگز نہیں، بھلے ہی تم ان کی خدمت کرنے جاؤ، مدد کرنے جاؤ، کھانے پینے کا خیال رکھو، لیکن ان کے گھر میں تمہیں رکنے نہیں دوں گی. میں ان کی بات سن کر مایوس ہو گئی. سوچنے لگی کہ نہ جانے میرے سامنے کبھی یہ راز کھل پائے گا یا نہیں کہ وہ مددگار آدمی کون ہے جو راتوں کو اماں کے گھر آتا ہے. پھر ایک شام میں ان کے گھر میں موجود تھی، تب میں نے ان کی الماری کھول کر دیکھی. ایک بڑا سا البم ان کی الماری میں موجود تھا. میں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، تبھی اماں نے آواز لگائی، ادھر لے کر آؤ بیٹی، اسے میرے پاس لے کر آؤ. میں فوراً ہی وہ البم ان کے پاس لے گئی. وہ اداسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، یہ تو میری یادگار ہے، میرے سارے بچوں کی تصویریں اس میں موجود ہیں. پھر وہ پورا البم کھول کھول کر دکھانے لگی. یہ دیکھو، یہ میرا بڑا بیٹا، یہ چھوٹا بیٹا، اور یہ بیٹی ہے میری سب سے لاڈلی اکلوتی بیٹی. ان کے سارے بچے بہت خوبصورت تھے. خود اماں جی بھی جوانی میں بے انتہا خوبصورت تھیں. پھر انہوں نے ایک تصویر پر انگلی رکھی، کہنے لگی، یہ دیکھو، یہ حویلی میں رہنے والی میری سہیلی تھی اور یہ اس کا شوہر ہے. انہوں نے ایک جوان آدمی اور ایک عورت کی تصویر دکھائی، ساتھ میں ان کے 3 بچے بھی موجود تھے. میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی. پھر تجسس سے کہنے لگی، اماں جی، کیا آپ اس حویلی میں رہنے والے اس خاندان کو جانتی ہیں؟ میری بات سن کر وہ پوپلے منہ سے ہنسی تھی. پھر کہنے لگی، ارے تو اور نہیں تو کیا، ہمارا تو دن رات کا ساتھ تھا. اس حویلی میں روزانہ میرا آنا جانا ہوتا تھا. میں ان کی بات پر حیران ہوئی. پھر کہنے لگی کہ لیکن سارے علاقے کے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ حویلی آسیب زدہ ہے، یہاں تو سالوں سے کوئی بھی نہیں رہتا. میری بات سن کر اماں جی تو جیسے ماضی میں کھو گئیں. اداس ہو کر کہنے لگی کہ ہاں، یہ بہت سال پرانی بات ہے. جب میں جوان ہوتی تھی اور میرے بچے چھوٹے، نہ جانے زبیدہ کا خاندان کیوں راتوں رات حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا. مجھے لگتا ہے اسی ہیرے کی وجہ سے جو زبیدہ کے شوہر کو ملا تھا. اماں جی، یہ کیسی کہانی سنا رہی ہیں آپ؟ مجھے پوری بات بتائیں نا، مجھے جاننے کا بہت شوق ہے. اب میں تجسس سے وہ بات سننا چاہتی تھی. اماں نے ایک نظر مجھے غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، پہلے وعدہ کرو، جو بات میں تمہیں بتاؤں گی تم اس کا تذکرہ کسی کے سامنے نہیں کرو گی. میں نے ان سے وعدہ کر لیا. ماضی کی ایک یاد ان کے چہرے پر اداسی کے رنگ بکھیر رہی تھی. پھر وہ کہنے لگیں، زبیدہ میری بہت اچھی سہیلی تھی. وہ ایک بہت امیر نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھی. اسے یہ حویلی وراثت میں ملی تھی. یہیں پر اس کا شوہر آ کر آباد ہو گیا. میں بھی اسی گھر میں رہتی تھی. اگرچہ میں غریب گھرانے کی تھی، لیکن زبیدہ سے دوستی ہونے کے بعد میرے بھی حالات بدلنے لگے تھے. وہ میری چھپکے چھپکے مدد کرتی رہتی تھی. پھر ایک دن وہ بڑی پریشان حالت میں میرے پاس آئی. کہنے لگی، کیا بتاؤں نائلہ، میرے شوہر نے آج کل بڑا پریشان کر رکھا ہے. وہ اسی نیلے ہیرے کی کھوج میں ہے جو میرے بھائی کے پاس موجود تھا. وہ چاہتا ہے کہ اس ہیرے کو وہ حاصل کر لے، لیکن تم جانتی ہو کہ وہ ہیرا میرے بابا کے پاس کسی کی امانت ہے. میں اس ہیرے کا راز جانتی تھی، اسی لیے زبیدہ کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر کو سمجھاتی کیوں نہیں کہ وہ کسی کی امانت ہے. اگر اس نے وہ نیلا ہیرا حاصل کر لیا تو ضرور اسے کہیں بیچے گا. وہ اس بات پر بہت پریشان رہتی تھی. پھر بالآخر زبیدہ کے شوہر نے وہ نیلا ہیرا حاصل کر لیا. لیکن اچانک رات کو کچھ ایسا ہوا کہ ان کا پورا خاندان حویلی چھوڑنے پر مجبور ہو گیا. میں نہیں جانتی کہ میری زبیدہ کے ساتھ وہ آخری ملاقات ہوگی. نہ جانے اس نیلے ہیرے نے کتنے لوگوں کو تباہ کرنا تھا. اماں کی یہ عجیب و غریب کہانی سنا رہی تھی. پھر میں انہیں کہنے لگی کہ لیکن اماں، آخر وہ ہیرا کس کی امانت تھا؟ اماں نے غور سے میرے چہرے کو دیکھا، پھر کہنے لگی، ایک سردار کی، وہ بھی انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا. انہوں نے جس خوفناک انداز میں کہا، میں دہل کے رہ گئی. پھر منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، اماں کم از کم آپ ان کا تذکرہ میرے سامنے تو نہ کریں، مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے. وہ میری بات سن کر مسکرائیں، پھر کہنے لگی، ارے
وہ بھی تو اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے. جس طرح چرند پرند جانور انسان سب کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، اسی طرح جنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں. ان سے ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس طرح اچھے اور برے انسان ہوتے ہیں، اسی طرح کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں. اور پھر وہ ہیرا تو زبیدہ کے بابا کو کسی جنات کے سردار نے امانت کے طور پر رکھوایا تھا. جبھی تو اس ہیرے کے آنے سے وہ کروڑوں میں کھیلنے لگے تھے. میں اس ہیرے کی کہانی سن کر کئی خواب بن رہی تھی. کاش وہ ہیرا میرے ہاتھ لگ جائے تو میری زندگی بھی بدل جائے، لیکن ایسا کتابوں میں ہی ہو سکتا ہے. میں اپنی سوچ پر ہنس دی. پھر ایک دن میں اماں سے کہنے لگی، آپ نے آج تک مجھے یہ نہیں بتایا کہ آپ کی مدد کرنے والا وہ آدمی کون ہے. وہ ضرور اسی علاقے کا کوئی مہربان انسان ہوگا. میں کھوج لگانا چاہتی تھی. اماں خاموشی سے خلا میں دیکھتی رہیں. پھر کہنے لگیں کہ جس طرح میں اپنے دل کی باتیں اور بھی تمہیں بتاتی ہوں، اس طرح یہ بات بھی سن لو. کبھی بھی اس کی جاسوسی مت کرنا، ورنہ وہ یہاں آنا چھوڑ دے گا. میں حیران پریشان رہ گئی. تو اماں مسکراتے ہوئے کہنے لگیں، بس یوں سمجھ لو، جس کا ذکر میں نے کل تمہارے سامنے کیا تھا وہ ان میں سے ہی ایک ہے. وہ تمہارے سامنے کبھی یہاں نہیں آئے گا. ہاں، جب اس گھر میں سناٹا اور خاموشی ہوتی ہے یا جب میں گہری نیند کی آغوش میں ہوتی ہوں، تبھی وہ یہاں آتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ابھی یہاں میرے آس پاس ہی کھڑا ہے. تبھی میرے ماتھے پر پسینہ دیکھ کر اماں زور زور سے ہنسنے لگی. میں بھی دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنے لگی. خیال آیا کہ جب بھی تو وہ پڑوسن اس گھر میں نہیں آتی. اماں تو دیکھو بالکل ان کے ہی خاندان کی لگ رہی ہیں. ایک تو ویسے ہی بڑھاپے کی وجہ سے وہ ہنستے ہوئے بہت عجیب لگ رہی تھیں، لیکن اچانک مجھے ان سے خوف محسوس ہوا. پھر میں اماں سے اجازت لے کر گھر آ گئی. اکثر رات کو لیٹتی تو دماغ میں انہی کی باتیں چلتی رہتی تھیں. پھر مجھے صبح کالج جاتے ہوئے پتہ چلا کہ بڑی باجی کی شادی امی نے ایک شادی شدہ آدمی سے طے کر دی ہے. یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی. میں حیرت سے امی کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ امی کیوں باجی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو؟ امی نے غصے سے کہا، تو کیا کروں؟ باجی سے نیچے والی کو دیکھوں یا تمہاری باجی کو دیکھوں؟ اب تو تمہارا بھائی بھی کتنی عمر کا ہو گیا ہے، اب اس کی بھی شادی کرنی ہے. وہ بار بار کہتا ہے کہ پہلے بہنوں کو نمٹاؤ، اس کے بعد میرا نمبر آئے. میں مجبور ہوں بیٹا، کیا کروں؟ جہیز کے نام پر ایک دھیلا بھی میرے پاس نہیں ہے. آخر کو اس شادی شدہ مرد سے ہی تمہاری باجی کی شادی کروں گی. وہ تو جہیز بھی نہیں مانگ رہا. میں شدید غصے سے رونے لگی. تبھی بڑی باجی آ کر مجھ سے پیار سے کہنے لگی، جو ہو رہا ہے ہونے دو گڑیا، تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. بس میرے نصیب میں یہی لکھا تھا. لیکن آخر کار غربت جیت گئی اور ہم بیٹیوں کا نصیب ہار گیا. میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں سب کچھ توڑ پھوڑ کر رکھ دوں. آخر کب ہمارے حالات بدلیں گے؟ راستے میں آتے پتھروں کو بلا وجہ ٹھوکر مارتے میں غصے سے چلی جا رہی تھی. اچانک ہی کسی لمبے چوڑے وجود سے ٹکرائی. میں نے دیکھا سامنے ایک خوبصورت نوجوان تھا، لیکن میرے ٹکرانے کے باوجود بھی وہ مسکراتا ہوا مجھے دیکھ رہا تھا. میں بڑی شرمندگی سے کہنے لگی، معاف کیجیے گا، میں ذرا پریشانی میں تھی. وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، جی ہاں، آپ کے چہرے پر ہی لکھا ہے کہ آپ گھر سے روتی ہوئی نکلی ہیں. میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی. پھر وہ سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، فکر مت کرو، بس چند دن بعد تمہارے چہرے پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے گزر کر چلا گیا. میں فوراً پلٹ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. دور دور تک اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. میں وہیں سر تھام کر کھڑی اسے دائیں بائیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ بھوت تھا یا پھر انسان؟ یہی سوچ لے کر میں کالج چلی آئی. ہادیہ اپنی نانی کے گاؤں گئی ہوئی تھی، اسی لیے کالج آ کر میں بور ہوتی تھی. آدھے گھنٹے کی چھٹی لے کر آج میں اماں کے گھر جلدی آ گئی. پورا گھر بکھرا ہوا تھا. ان کے گھر میں لگا ہوا درخت جو سوکھے پتے بکھیر دیتا تھا. میں جھاڑو لے کر انہیں صاف کرنے لگی. اب چونکہ سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تھا، اس لیے ان کی طبیعت آج کل ٹھیک نہیں رہتی تھی. کبھی کبھی میرے دل میں دھڑکا لگا رہتا کہ وہ آج نہیں تو کل بس جانے والی ہیں. میں یہ سوچ کر رنجیدہ ہو جاتی کہ اگر وہ رات میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا.
ان کے مرتے وقت میں ان کے پاس ہونا چاہتی تھی۔ میں ان کے پاس آ کر بیٹھی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا، پھر بڑے پیار سے کہنے لگیں، تم میری سب سے پیاری بیٹی ہو، اتنی خدمت تو شاید میری سگی اولاد بھی نہ کرتی۔ ایسے لگتا ہے آج کی رات میں مر جاؤں گی، کیا تم ایک رات کے لیے میرے پاس رک سکتی ہو؟ وہ بڑی امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں ان کی بات سن کر رونے لگی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں امی ابو کو بتا کر آتی ہوں۔ اماں جی، آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، خدا آپ کو 100 سالہ زندگی دے۔ وہ میری بات پر مسکرا کر کہنے لگی، ارے اتنی لمبی زندگی جی کر مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو اتنی بدقسمت ہوں کہ میری اولاد نے مجھے پلٹ کر بھی نہ پوچھا۔ اب میں بھاگم بھاگ گھر گئی، امی سے کہا کہ آج رات میں اماں جی کے پاس رکوں گی، ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ امی بھی پریشان ہو گئی، کہنے لگی، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن چونکہ 1 ہفتے بعد باجی کی شادی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ تم گھر پر ہی رک جاؤ اور اسے اماں کے پاس جانے دو۔ میں بہت خوش ہوئی کہ امی ابو نے مجھے اماں جی کے گھر رکنے کی اجازت دے دی تھی۔ آج ان کو میری بہت ضرورت تھی، ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ وہ بار بار کہتی کہ بس میں چند گھڑیوں کی مہمان ہوں۔ اب میں ان کے پاس بیٹھی رہی پوری رات، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، لیکن اچانک ہی جیسے وہ ہوش میں آئی، پھر میرا ہاتھ تھاما، کہنے لگی، میری بیٹی، میں تمہیں ایک بات بتا کر جانا چاہتی ہوں۔ پرانا ایک راز میرے سینے میں دفن ہے جو میں نے آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ تم نے میری اتنی خدمت کی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں تمہاری قسمت بدل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میری بات سچ نہ ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ ایک ایسا راز آج بھی اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہے اور وہ کسی بھی انسان کی قسمت کو پلٹ کر رکھ دے گا۔ میں حیران تھی کہ اماں جی کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ تبھی وہ بڑے پراسرار انداز میں کہنے لگی، یہ بہت پرانی بات ہے، زبیدہ اس حویلی کو چھوڑنے سے 1 رات پہلے میرے پاس آئی تھی۔ اس نے مجھے لال کپڑے میں لپٹا ایک ہیرا تھمایا تھا، کہنے لگی کہ میرا شوہر اسے بیچنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن یہ بابا نے میرے پاس بطور امانت رکھوایا تھا، میں کسی صورت اسے اس کے حوالے نہیں کروں گی، اس لیے میں اپنے شوہر سے چھپ کر تمہارے پاس آئی ہوں، بس اسے اپنے پاس رکھ لو۔ میں اس حویلی کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، لیکن حویلی کا وہ کمرہ جس میں کوئی آتا جاتا نہیں، یہ ہیرا تم اس میں موجود ایک صندوق میں رکھ دینا۔ اگر وہ جنات پلٹ کر واپس آئے تو ضرور اپنی امانت لینے آئیں گے، اور اگر انہوں نے سچ میں یہ بابا کو سونپ دیا ہوگا تو یہ ایسے کا ایسا محفوظ رہے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کسی لالچی انسان کے ہاتھ لگے، کوئی ایسا انسان جو واقعی اس کا مستحق ہو وہ اسے حاصل کرے تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہتی اس نے وہ ہیرا میرے پاس رکھوا دیا۔ پھر اسی رات وہ اپنے پورے خاندان کے ساتھ حویلی چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں بری طرح پریشان ہو گئی، کیونکہ کہیں میرے بچے جوان ہونے کے بعد اسے حاصل نہ کر لیں، کیونکہ یہ ایک امانت تھی۔ اسی لیے 1 رات میں اس خالی حویلی میں چپکے سے گئی اور اسی کمرے کو تلاش کرنے لگی۔ بالآخر وہ کمرہ مجھے مل گیا اور اس پرانے صندوق میں نے اس ہیرے کو حفاظت سے رکھ دیا اور ہمیشہ کے لیے اس کا دروازہ مقفل کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ اس حویلی میں عجیب و غریب حرکتیں ہونے لگی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ آسیب زدہ ہے، لیکن زبیدہ کے جانے کے بعد میں کبھی بھی وہاں نہ گئی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے بچے جوان ہوئے، انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن شاید میری قسمت میں ان کی خدمت نہیں لکھی تھی، جبھی تو آج اکیلی بستر مرگ پر پڑی ہوں۔ لیکن تم جیسی لڑکی جس نے بنا کسی لالچ کے میری اتنی خدمت کی، میں بہت خوش نصیب ہوں کہ آخری وقت میں تم نے میرا اتنا ساتھ دیا۔ تم واقعی تعریف کے لائق ایک خدمت گزار اور نیک لڑکی ہو۔ میرے مرنے کے بعد اس حویلی میں ضرور جانا، اگر اس صندوق میں وہی ہیرا موجود ہوا تو سمجھ لینا کہ جنات اپنی مرضی سے اسے چھوڑ کر گئے ہیں۔ وہ کسی کو بھی مل سکتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ وہاں کا رخ نہیں کرتے۔ وہ مرتے مرتے مجھے ایک گہرا راز بتا کر چلی گئی۔ پھر کلمہ پڑھ کر انہوں نے دم توڑ دیا۔ آہستہ آہستہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے، کسی کا بھی ان کی اولاد سے رابطہ نہیں تھا۔ پھر امی ابو نے ہی ان کی تدفین وغیرہ کی، اور محلے کے لوگوں نے کہا کہ کتنی بدبخت اولاد تھی جس نے کبھی پلٹ کر اپنی ماں کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ لیکن میں حیران تھی کہ آخر اماں جی نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیسے کیا۔
وہ راز جسے انہوں نے اپنی اولاد سے بھی چھپایا تھا، لیکن وہ سب مجھے بتا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اماں جی کے مرنے کے بعد یہ گھر بھی خالی ہو گیا تھا۔ میں بھی ہر وقت اداس رہتی تھی۔ امی مجھے سمجھاتی تھی کہ بہن کی شادی کے دن قریب آ گئے ہیں، سادگی سے اس کا نکاح ہے، اس لیے زیادہ دھوم دھام بھی نہیں کی۔ لیکن میں باجی کے لیے بھی اداس تھی، جن کی شادی ایک پہلے سے شادی شدہ مرد سے ہو رہی تھی۔ ہر وقت میرے ذہن میں اماں کی وہ بات کل بلاتی رہتی، کوئی مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میں سب سے چھپ کر ایک بار اپنی قسمت آزمانا چاہتی تھی، لیکن وہاں جاتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا تھا۔ آخرکار اس علاقے کے لوگ جھوٹ تو نہیں بولتے ہوں گے، ضرور وہاں پر ابھی بھی جنات کا بسیرا ہے۔ پھر باجی کی شادی خیریت سے ہو گئی۔ آخر وہ اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ گھر کے حالات ویسے کے ویسے تھے۔ ابو آج بھی بڑھاپے کی حالت میں محنت کر رہے تھے، جبکہ امی ابھی بھی دوسرے بہن بھائیوں کے رشتے کے لیے پریشان رہتی تھیں۔ میں نے کوچنگ جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ہر وقت خیالوں میں گم رہتی تھی کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس حویلی میں جا کر وہ قیمتی ہیرا تلاش کروں۔ اپنے راز میں کسی کو شامل بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کی کہی ہوئی ہر بات اپنے تک ہی رکھوں گی۔ پھر ایک رات آخرکار مجھے جانے کا موقع مل گیا۔ ابو کے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا گاؤں میں رہتے تھے، جن کی اچانک موت کی خبر آئی تو دونوں بہنیں اور بھائی سمیت امی ابو بھی وہاں چلے گئے۔ گھر میں صرف بڑی باجی، چھوٹی بہن اور میں ہی رہ گئے تھے۔ جیسے ہی وہ دونوں سو گئیں تو میں بے چینی سے ادھر ادھر پھرنے لگی۔ آج کے بعد مجھے یہ موقع کبھی ہاتھ نہیں لگنا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے جب میں گھر سے نکلی۔ باجی کی کالی چادر میں نے اپنے ارد گرد اچھی طرح سے لپیٹ لی تاکہ کوئی مجھے پہچان نہ سکے۔ دبے پاؤں چلتی ہوئی میں اس گلی میں آ گئی جہاں پر اماں کی رہائش تھی، ساتھ ہی وہ حویلی بھی۔ ان دونوں کو آپس میں کتنا گہرا تعلق تھا، میں محض سوچ کے رہ گئی۔ حویلی کی دیواریں چھوٹی چھوٹی تھیں لیکن گیٹ بہت بڑا تھا۔ بہت پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا گیٹ خستہ حال ہوتے ہوتے آخر کار ٹوٹنے لگا تھا۔ چھوٹا گیٹ تو بالکل ہی جڑ سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ پوری ہیبت ناکی سے اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ کانپتے وجود کے ساتھ میں اکیلی اندر آئی۔ اجڑی پڑی اس حویلی میں الگ ہی سناٹا گونج رہا تھا۔ درخت جو بہت پرانے ہو چکے تھے زمین پر جھکے اپنے بوڑھا ہونے کا اعلان کر رہے تھے۔ اب میں حویلی کے اندر آ گئی۔ پہلی بار میں نے اسے اندر سے آ کر دیکھا تھا۔ اس میں تو بے تحاشا کمرے بنے ہوئے تھے، سب کے بند دروازے بہت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ سارے ہی کمرے ایک جیسے تھے۔ اماں نے کس کمرے کا ذکر کیا تھا؟ اب میں نے اس کمرے کی کھوج لگانا شروع کی۔ رات کے اندھیرے میں سوائے چاند کی روشنی کے یہاں پر دوسری روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جگہ جگہ پڑنے والے سائے عجیب خوف پیدا کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر کمرے میں عجیب سا سایہ ہے۔ میں سارے کمروں کا جائزہ لے رہی تھی، تبھی میری نظر ایک سنہری دروازے والے کمرے پر پڑی۔ اب اس حویلی کی حالت ایسی تھی کہ جگہ جگہ پر بڑے بڑے جالے لگے ہوئے تھے۔ کچرے نے ہر چیز گرد آلود کر دی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ حویلی کا یہ کمرہ کھول کر دیکھنا چاہا۔ ذرا سا ہاتھ لگانے پر دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ظاہر ہے دروازے کی حالت بھی انتہائی بوسیدہ ہو رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے یہ ابھی مجھ پر آن گرے گا۔ عجیب سڑاند اور بدبو نے میرا استقبال کیا۔ اس کمرے کی حالت تو اور بھی عجیب ہو رہی تھی۔ پرانا فرنیچر خستہ حال ہو رہا تھا۔ لگ رہا تھا کہ مکین جاتے ہوئے اپنا ساز و سامان لے کر نہیں گئے تھے، کیونکہ سامنے رکھی ہوئی الماری بتا رہی تھی کہ آج بھی اس میں سامان موجود ہے۔ پھر جیسے ہی میں نے الماری کے دروازے کھولے تو اس میں رکھے ہوئے کپڑے جو بالکل پھٹ چکے تھے، ان سے آنے والی بدبو کے بھپکے نے میرا دماغ سن کر دیا۔ میں نے فوراً ہی اس کے دروازے بند کر دیے۔ جلدی جلدی پورے کمرے پر نظر ڈالنے لگی، تبھی اچانک میری نظر اس صندوق پر پڑی جسے ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ آج بھی وہ کپڑا اسی حالت میں صندوق پر موجود تھا۔ میرے پورے وجود میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو گئی۔ اگر وہ ہیرا اس صندوق میں موجود ہوتا تو آج راتوں رات میری قسمت بدل جاتی، لیکن اگر وہ ہیرا یہاں پر نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ اس علاقے کے لوگوں کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس ہیرے کے مالک وہ جنات آج بھی یہاں آباد ہیں۔ صندوق پر لگا تالا تو میں نے ایک جھٹکے میں ہی توڑ ڈالا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی کنڈی کھول کر دیکھنے لگی تو زوردار ہوا کا جھونکا کمرے کے اندر آیا، جس نے ایک جھٹکے میں ہی دروازہ بند کر دیا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔
سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے بند کیا ہے۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہیرے کا خیال تو کب سے دماغ سے نکل گیا تھا۔ دروازہ بجا بجا کر تھک گئی، لیکن بھلا یہاں میری مدد کرنے والا کون تھا؟ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ دروازے کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ اتنی قوت سے بند ہو جاتا، لیکن پھر بھی میں اس کمزور سے دروازے کو کھول ہی نہیں پا رہی تھی۔ اب رونے دھونے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بغیر سوچے سمجھے، کسی کو بھی بنا بتائے اس حویلی میں قدم رکھا۔ ظاہر ہے مجھے ایسی ہی کسی صورتحال کا سامنا کرنا تھا۔ اب میں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ تبھی دھیمی سی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا تو میری جان میں جان آئی۔ اب ہیرے کا خیال میں نے اپنے دماغ سے نکال دیا۔ شاید میری قسمت میں دولت کی کوئی لکیر نہیں۔ ظاہر ہے راتوں رات امیر بننے کا خیال میرے ذہن میں آیا کیسے؟ شاید میری لالچ نے یہ دن دکھایا تھا۔ میں جھٹ پٹ اب باہر جانے کو تھی۔ رکو لڑکی، جس کام کے لیے آئی ہو اسے پورا تو کرتی جاؤ۔ اچانک ہی ایک بھاری آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ آواز تو میں نے باقاعدہ اپنے کانوں سے سنی تھی، لیکن یہ کہنے والا کون تھا ابھی تک اس کا وجود مجھے دکھائی نہ دیا۔ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ نہ جانے کتنے لوگ اس ہیرے کی تلاش میں یہاں آئے ہوں گے، جن کا تذکرہ میں نے کئی بار اس علاقے کے لوگوں سے سنا تھا۔ وہ بھی لالچ میں اندھے ہو گئے تھے، اور میں بھی۔ آخرکار میری حالت بھی ان جیسی ہونے والی ہے۔ مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی، لیکن سامنے آنے والا وجود جو سفید لباس میں ملبوس کسی روشنی کی طرح دکھائی دے رہا تھا، اب وہ میرے سامنے آیا۔ میں نظریں اٹھا کر اسے دیکھ بھی نہیں سکی۔ اس کا خوف ہی میرے لیے کافی تھا۔ ایسے لگتا تھا جسم سے جان نکلنے کو ہے، لیکن جیسی نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہ تو بڑے مہربان انداز میں مسکرا رہا تھا۔ خوبصورت چہرہ جس کی روشنی سے در و دیوار بھی مسکرا رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ وہ ایک نوجوان کی شکل میں میرے سامنے موجود تھا۔ مجھے یہاں سے جانے دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہاں پر بنا سوچے سمجھے چلی آئی، اب میں یہاں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں اسے منت بھرے لہجے میں یقین دہانی کروانے لگی، لیکن حیران رہ گئی جب وہ میری بات سن کر مسکرائے جا رہا تھا۔ پھر بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا، گھبراؤ مت، میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، جس طرح سے میں روزانہ اس اماں کی مدد کرنے اس کے گھر آتا تھا۔ کون ہو تم؟ میں خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھنے لگی۔ اس نے ایک گہری سانس لی، کہنے لگا، میں وہی ہوں جس کے بارے میں یہاں کے سب لوگ باتیں کرتے ہیں۔ بہت سالوں پہلے میں اسی حویلی میں رہتا تھا۔ کسی نے مجھے ایک ضروری کام کے لیے یہاں بھیجا تھا، لیکن پھر جس چیز کو میں یہاں سے لینے آیا تھا، جب اسے لے کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ لیکن جانے سے پہلے انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی قیمتی چیز کسی ایسے انسان کے حوالے کی جائے جو بہت مہربان اور نیک فطرت شخصیت کا مالک ہو۔ سو ہم نے وہ چیز آج تک سنبھال کر وہیں پر رکھی ہوئی ہے، اور جانتی ہو وہ کیا ہے؟ میں حیرت سے اس کی بات سن رہی تھی۔ پھر وہ نرمی سے کہنے لگا، یہ وہی قیمتی ہیرا ہے جو آج تک اسی صندوق میں موجود ہے۔ اس ہیرے کی حفاظت کرنے والی وہ اماں جی تو آج اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ سوائے ان کے کسی کو بھی اس ہیرے کے بارے میں معلومات نہیں تھی، اور تم خوش قسمت لڑکی ہو، اپنی خدمت گزاری سے ان کا دل جیت لیا۔ جاتے جاتے وہ تمہیں اس ہیرے کا راز بتا کر چلی گئی۔ میں نے سر جھکا لیا اور کہنے لگی کہ میں غلطی پر تھی۔ وہ ہیرا تو کسی کی امانت ہے، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ لیکن وہ نوجوان مسکرایا اور کہنے لگا، وہ ہمارے سردار کی امانت تھا جو جنات کا سردار ہے۔ میں بھی اسی قبیلے کا ایک جن زادہ ہوں۔ آج تمہیں وہ ہیرا دینے آیا ہوں تاکہ تم اسے پا کر اپنی قسمت بدل لو۔ سردار نے اپنی خوشی سے وہ ہیرا اماں جی کے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے ایک گہرا راز تم سے چھپایا ہے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جن زادہ میری مدد کرنے آیا ہے؟ تبھی اس نے میرا ہاتھ تھاما اور اسی کمرے میں لے گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی یہ دروازہ بند کیا تھا، یہ جاننے کے لیے کہ یہاں پر کون آیا ہے، لیکن تمہیں دیکھا تو اماں جی کی بات یاد آئی، کیونکہ ان کے مرنے سے ایک دن پہلے میں ان کے پاس آیا تھا۔ وہ یہ حقیقت جانتی تھی کہ میں ہی رات کے اندھیرے میں ان کے گھر پر ان کی مدد کرنے آتا ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک لڑکی جو میرے گھر میں میری خدمت کرنے آتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ ہیرا اسے ملے۔
اسی لیے تو تمہیں تمہاری امانت دینے آیا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے وہ صندوق کھولی جس میں وہ خوبصورت ہیرا آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے اس مہربان جن زادے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ تاکید کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ راز کسی کے سامنے بھی ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں کہ تمہیں یہ ہیرا کہاں سے ملا ہے، اس لیے اسے اپنے سینے میں دفن کر کے رکھنا۔ جاؤ جا کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی قسمت بدل لو، کیونکہ جن لوگوں کے دل لالچ سے پاک ہوتے ہیں اور نیت نیک ہوتی ہے انہیں خدا ایسے ہی مالا مال کرتا ہے۔ میں بار بار مڑ کر اسے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر کس قدر مہربانی تھی۔ پھر جلدی سے میں اس حویلی سے باہر آ گئی۔ گھر آ کر کتنی دیر تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا کہ بالآخر اماں کا وہ راز سچ ثابت ہوا اور آج وہ ہیرا میرے پاس تھا۔ پھر قسمت نے اتنی تیزی سے رنگ بدلے کہ یقین نہیں آیا کہ ہمارے حالات بھی کبھی بدل سکتے ہیں۔ وہ ہیرا لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں فروخت ہوا۔ پھر ہم نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کسی کے سامنے کبھی یہ راز آئے کہ بالآخر میرے خاندان نے حویلی کا وہ قیمتی ہیرا حاصل کر لیا تھا۔ سارے بہن بھائیوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ اب امی ابو میری شادی بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے میں ایک ضروری کام کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اماں جی کے نام پر ایک مسجد تعمیر کروائی، کیونکہ ان کی اولاد تو انہیں بھول بیٹھی تھی، لیکن میں ان کا نام زندہ رکھنا چاہتی تھی تاکہ مرنے کے بعد بھی انہیں ثواب ملتا رہے۔ یوں کافی سال گزر گئے۔ اب میری بھی شادی ہو چکی ہے۔ میں اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ نہایت خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ کئی سال بعد میرا اس علاقے میں جانا ہوا، جب میں نے دیکھا کہ وہ حویلی مکمل طور پر ڈھیر ہو چکی تھی، لیکن وہاں پر کھدائی کا کام جاری تھا۔ جب میں نے علاقے کے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ دراصل اس حویلی کی جگہ پر ایک بہت بڑا مدرسہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے مکین تو کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے، اس لیے یہ جگہ بالکل خالی اور لاوارث ہے۔ کہتے ہیں کہ اماں کے بیٹے بھی ان کا پوچھنے اس علاقے میں آئے تھے، لیکن نا امید واپس لوٹ گئے۔ ظاہر ہے جو اولاد اتنی نافرمان ہو اس سے بھلا ماں کا سایہ کہاں نصیب ہوتا ہے۔ بے شک میں نے اپنی بے لوث خدمت کا پھل پا لیا تھا۔ میں نے ان کی خدمت کسی لالچ میں نہیں کی تھی، لیکن جس طرح اللہ نے میری چھوٹی سی نیکی کا صلہ مجھے اتنے بڑے انعام کی صورت میں دیا تھا، اسے میں چاہ کر بھی نہیں بھلا سکتی تھی۔ اب میں ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے مجھ جیسی ناچیز ذات کو اتنا معتبر کر دیا کہ میں نے اپنی زندگی کی ساری خوشیوں کو پا لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔